الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب كل مختال فخور وقال الله تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو پوری کائنات کا خالق مالک رازق مشکل کشا دستگیر غوث اعظم فیض عالم غریب نواز بندہ ہی پرور اور لجپال ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء محبوب کبریا والی بتا کونین کے تاجدار امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرات گرامی، پچھلے 2 خطبات جمعہ میں نے تربیت اولاد کے اوپر پڑھائے تھے کہ والدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اخلاقی تربیت، دینی تربیت، اور یہ اولاد ان کے لیے ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے، اور اس اولاد کے ذریعے انسان اپنی دنیا بھی سنوار سکتا ہے، آخرت بھی سنوار سکتا ہے۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے اولاد کے اوپر والدین کے حقوق، یعنی کہ والدین کا ادب و احترام، والدین کی خدمت اور خاطر، اور والدین کے ساتھ بات کرنے کا انداز تکلم یہ کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اکثر مقامات پر جہاں اپنی وحدانیت کو بیان کیا، جہاں اپنی توحید کو بیان کیا،
جہاں دنیا والوں کو اس بات کا درس دیا کہ لوگوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اکثر مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد کائنات میں سب سے زیادہ اگر حق بیان کیا ہے تو ماں اور باپ کا حق بیان کیا ہے۔ یہ ہمارے مجازی خدا ہے، وہ حقیقی ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اس کے پیدا کرنے کے بعد ہماری پرورش، ہماری دیکھ بھال، ہمیں پالنا پوسنا، ہماری خوراک کا انتظام اور ہماری نگہداشت ہمارے والدین نے کی ہے۔ اس لیے یہ کائنات کی سب سے عظیم ہستیاں ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے والدین کی نعمت سے نوازا ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جن کے والدین زندہ ہیں وہ اپنے والدین کی خدمت کرے کیونکہ جنت ان کے گھر میں موجود ہے، اور جن کے والدین وفات پا چکے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے لیے ہمیشہ استغفار، توبہ، معافی، اللہ سے التجا، اللہ سے درخواست، اللہ تعالیٰ سے ان کی آخرت کی آسانی کے ہمیشہ اللہ سے سوال کرتے رہنا، اور دنیا میں ایسے عمل کرنا کہ والدین کے چلے جانے کے بعد میرے عمل کی وجہ سے میرے ماں باپ کی قبر، آخرت اور قیامت آسان ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا بیان کیا؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ۔ اللہ فرماتے لوگوں عبادت اللہ کی کرنی ہے، عبادت قولی ہو، عبادت بدنی ہو، عبادت مالی ہو، کیسی بھی عبادت ہو، وہ نماز روزہ، ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوت، صدقات و خیرات، کیسی بھی عبادت ہے وہ ساری کی ساری عبادات کس کے لیے ہے؟ ایک اللہ کے لیے ہے۔ اب اللہ کہتا ہے عبادت بھی میری کرنی ہے، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ فرمایا پھر یاد رکھنا عبادت میں اللہ یکتا ہے، وہ تنہا ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی برابر نہیں، وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت میں اس کو کسی کا شریک نہ ٹھہرانا، یہ اللہ نے ہمیں سبق دیا ہے۔ توحید کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد کیا فرمایا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا لوگوں ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے، اپنی ماں کی خدمت کیا کر، باپ کی خدمت کیا کر۔ امی ابو اللہ نے تجھے عطا کر دیے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کا ادب و احترام یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ہی سارے رشتوں کا تذکرہ کیا، وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ اللہ نے رشتہ داروں کا، برادری کا، آپ کے عزیز و اقارب کا، آپ کے پڑوسیوں کا، راہ چلتے مسافر کا، یہاں تک کہ آپ سفر کر رہے ہیں، پہلو میں بیٹھا مسافر ہے، اس کے بھی حق کو اللہ نے بیان کر دیا ہے۔ اپنی عبادت کے بعد کائنات میں بسنے والے انسانوں میں سے سب سے زیادہ حق تمہارے ماں باپ کا بنتا ہے، ان کی خدمت، ان کی خاطر، ان کی عزت، ان کا احترام کرنا۔ قرآن مجید کی دوسری آیت آپ اٹھائیے، اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے؟ وَقُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہاں بھی میرے رب نے اپنی عبادت کو بیان کرنے کے بعد، توحید کو بیان کرنے کے بعد، ساتھ ہی خالق کائنات نے حقوق والدین کو بیان کر دیا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، احسانہ کہا لوگوں ماں باپ کی خدمت کرنا، بڑے ادب و احترام کے ساتھ پیش آنا۔ تیسری آیت قرآن کی پیش کر رہا ہوں،
वक़ज़ा रब्बुक अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा। अल्लाह फरमाता है लोगों तुम्हारे रब ने फैसला कर दिया। आगे अल्लाह क्या फैसला किया है? फरमाया रब ने यह फैसला कर दिया है अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्या। यह तीसरी आयत है जिसमें अल्लाह अपनी तौहीद को बयान कर रहा है, अपनी इबादत का हुक्म दे रहा है। फरमाया तुम्हारे रब ने यह फैसला कर दिया है कि इबादत सिर्फ अल्लाह की करनी है। अल्लाह ताबुदू ये कि ना तुम इबादत करो इल्ला इय्या मगर खालिस अल्लाह की इबादत करो। वो रब है, इबादत उसकी करनी है। और इस जगह पे भी साथ ही अल्लाह ताला ने क्या कह दिया? व बिल वालिदैनि इहसाना, इबादत अल्लाह की करनी है, अदब व एहतराम मां बाप का करना। कहा मां बाप का मानना है, खिदमत उनकी करनी है। और अल्लाह ताला ने यहां पर आदाब बयान किए हैं। फरमाया इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा। अरे इंसान, अल्लाह फरमाता है इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर, तेरी जवानी की जिंदगी है, तू जवानी के जोबन में है, तेरे बाजुओं में कुव्वत है, तू अपनी अयाशियों में है। रब कहता है तेरे जवानी की उम्र हो और तेरे मां बाप बुढ़ापे की दहलीज को जा चुके हो, उनकी कमर झुक चुकी हो, वो चलने से कासिर हो, देखने से कासिर हो, सुनने से महरूम हो, बीनाई जा चुकी हो, वो बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रख चुके हो और तेरा जवानी का जोबर हो। अल्लाह कहता है फिर क्या कर? फिर करना क्या है? फला तकुल लहुमा उफ़। अल्लाह कहता है जवानी के जोबन में कहीं रब अपने मां बाप को नाराज न कर बैठना। ये तेरे घर के अंदर ये जो बूढ़े मां बाप है ना, तुझे घर में उलझन होती है, तू कहता है हमेशा खांसते रहते हैं, हमेशा बातें ही करते रहते हैं, मशवरे ही देते रहते हैं, और तू जवानी के जोबन में अपने बच्चों के साथ खेलते हुए और अपनी बीवी के मशवरों पे आकर तू अपने मां बाप को अकेले में किसी बंद कमरे में किसी नुक्कड़ में छोड़ के आ जाता है। अल्लाह कहता है नहीं, ये तेरे घर में जन्नत है। फला तकुल लहुमा उफ़। अल्लाह कहता है इनको उफ़ नहीं कहना। अरे बेअदबी तो दूर की बात है, ओल्ड हाउसेज में रखना तो दूर की बात है। अल्लाह कहता है जब भी बात करेगा फला तकुल लहुमा उफ़, उनको लफ्ज़ से उफ़ भी ना कहना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है तेरे चाहत की बात हो, तेरी चाहत की बात ना हो, तुझे बात अच्छी लगे, तुझे बात अच्छी न लगे, तेरे मां बाप कोई बात कह दे, उनका कोई तौर तरीका, उनका कोई रवैया तुझे अच्छा लगे ना लगे, तूने अपने मां बाप के किसी रवैये पे भी अपना जो है ना गुस्से का इजहार नहीं करना और इसको बुरा महसूस नहीं करना। इसमें भी तेरे लिए अजर है। फला तकुल लहुमा उफ़ वला तनहरहुमा। अल्लाह कहता है गुस्सा भी नहीं करना, आंखें भी नहीं निकालनी और माथे पे सलवटें भी नहीं बननी चाहिए। दिल के अंदर इस बात का एहसास भी नहीं होना चाहिए कि कहां की मुसीबत घर में पड़ी है। अल्लाह कहता है नहीं, फला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। कहा जब भी बात कर जी अब्बू जान, जी अम्मी जान, जी अब्बू जान, जी अम्मी जान, बड़े अदब के साथ, एहतराम के साथ हमेशा उनकी इज्जत किया कर। ये अल्लाह अपने मां बाप से गुफ्तगू करने का अदब व एहतराम सिखा रहा है मुझे और आपको। कितनी अजीम हस्तियां हैं ये जिनसे गुफ्तगू करने का अंदाज आसमान वाला खुद बतला रहा है कि जब भी अपनी मां से बात कर तो ऐसे कर, जब भी अपने बाप से मुखातिब हो तो इस अंदाज में हो। और साथ मेरे रब ने क्या शान खूबसूरत अल्लाह ताला ने बयान किया है। फरमाया वक़ुल रब्बिरहमहुमा फला तकुल लहुमा उफ़ वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वहफ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा
فرمایا اپنے جوانی کے پہلو کو بچھا دے. یہ تیری جوانی ہے نا, تیرے بازوؤں میں قوت ہے, یہ اپنے جوانی کے پہلو یہ بچھا دے اور اپنے رب کے حضور یہ دعا کیا کر, رب ارحمہما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ آج میں جوانی کے جوبن میں ہوں, آج میں خود کھاتا پیتا, خود مشورہ کرتا, خود میں فیصلے کرتا ہوں. اے اللہ کل جب میں چھوٹا تھا نہ کھا سکتا, نہ پی سکتا, نہ پیشاب کر سکتا. اے اللہ مجھے چلنا نہیں آتا تھا, میری ماں نے مجھے چلنا سکھایا ہے. اللہ مجھے بولنا نہیں آتا تھا, میری ماں نے مجھے بولنا سکھایا ہے. مجھے کھانا نہیں آتا تھا, میری ماں نے مجھے کھانا سکھایا ہے. اللہ مجھے پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں تھا, میری ماں مجھے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے پیشاب کرتی تھی, کبھی اس کی چھاتی پہ کر جاتا تھا. آج یہ کمزور ہو چکے ہیں, بوڑھے ہو چکے ہیں. اللہ جس طرح انہوں نے میرے اوپر رحم کیا, شفقت کی ہے, اللہ آج تو ان پہ بھی شفقت فرما. یہ بات کون سکھا رہا ہے؟ رب سکھا رہا ہے. اللہ کہتا ہمیشہ اپنے ماں باپ کے لیے یہ دعا کیا کرو, وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اللہ جس طرح میرے اوپر انہوں نے شفقت کی ہے, اللہ تو ان پہ بھی فرما. اس لیے سب سے زیادہ عظیم ہستیاں ہیں ہمارے گھروں میں والدین کی صورت میں. اللہ تعالیٰ نے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کی خدمت کرنا وہ بڑا خوش نصیب انسان ہے جس کو اللہ نے ماں باپ جیسی نعمت سے نوازا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا والدین کی خدمت کرنا, جو شخص اپنے والدین کی خدمت کرے گا. ایک شخص اللہ کے پیغمبر کے پاس آیا اور اس نے آ کر یہ سوال کیا, من احق الناس بحسن صحابتی. اے اللہ کے پاک پیغمبر آپ سے سوال کرنے لگا ہوں, کائنات میں جتنے بھی لوگ ہیں سب سے زیادہ خدمت کے لائق, ادب کے لائق, احترام کے لائق, عزت کے لائق کون ہوگا؟ میں قربان جاؤں, آمنہ کے لال مکہ کے در یتیم, باپ بھی فوت ہو گیا, ماں بھی جدائی دے گئی, لیکن والدین کی عظمت, خدمت, والدین کے حقوق بیان کر رہے ہیں اللہ کے پیغمبر. فرمایا اے سوال کرنے والے صحابی, فرمایا اموں کا, اگر تو جاننا چاہتا ہے کہ کائنات میں ایسی کون سی شخصیت ہے جس کی خدمت کرنا میرے اوپر سب سے زیادہ ضروری اور لازمی اور فرض ہے, فرمایا سن, اموں کا, وہ تیری ماں ہے. اس نے پھر پوچھا, پیغمبر کائنات نے فرمایا اموں کا, تیری ماں ہے. اس نے تیسری مرتبہ سوال کیا, شاید اب کسی اور کا کہا جائے, میرے پیغمبر نے پھر کہا اموں کا. اس نے چوتھی مرتبہ سوال کیا, تب میرے پیغمبر نے فرمایا تیرے باپ کا حق ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ مکہ کے در یتیم, کونین کے تاجدار. اور یاد رکھو اللہ کے پیغمبر کوئی بات بھی اپنی مرضی سے نہیں کرتے جب تک رب کہے نا. اس کا کیا پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے والدین میں سے 3 حق خدمت کے, عزت کے, ادب کے, احترام کے ماں کو دیے ہیں, اور چوتھا حق باپ کو دیا ہے. ماں بڑی تکلیفیں برداشت کرتی ہے, بڑے مسائل کا سامنا ہوتا ہے, وہ ہمارے لیے بے تحاشا مسائل کا شکار ہو کر وہ ہمیں جنم دیتی ہے, ہمیں جوان کرتی ہے, ہماری پرورش کرتی ہے. فرمایا تیری ماں کا حق تیرے اوپر بنتا ہے کہ سب سے زیادہ خدمت اس کی کر. خوش نصیب ہے وہ جس کی ماں گھر میں موجود ہے, وہ اپنی ماں کی اور اپنے باپ کی خدمت کر کے اللہ سے جنت حاصل کر لیں. اسی طرح اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جو شخص وہ بڑا خوش نصیب ہے, وہ بندہ, وہ مرد, وہ عورت, وہ بیٹا, وہ بیٹی بڑی خوش نصیب ہے. فرمایا والدین سے نیکی کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے. سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کو کیا ہے کہ اللہ نے کسی کو والدین کی نعمت سے نوازا ہے اور ان کے والدین زندہ ہے اور وہ اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کرے. فرمایا سب سے زیادہ اللہ کو یہ عمل پسند ہے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا, عبداللہ ابن مسعود اس کے راوی ہیں, کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر سے میں نے سوال کیا, ای العمل احب الی اللہ. اے اللہ کے پاک پیغمبر, صحابہ بھی کیا ہمیشہ سوال کرتے تو جنت کا لالچ ہوتا.
ہمیشہ سوال کرتے تو آخرت کا لالچ ہوتا، دنیاوی مفادات اور مقاصد کے لیے کبھی سوال نہیں کرتے تھے۔ ہمارا ای العمل احب الی اللہ، اللہ کے پیغمبر مجھے ایسا وظیفہ، ایسا عمل بتلائیے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہو اور جس عمل کی بدولت میں رب کے قریب ہو جاؤں، رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ فرمایا الصلاۃ علی وقتہا۔ فرمایا اے سوال کرنے والے، تو سوال کر رہا ہے کہ سب سے زیادہ محبوب عمل کیا ہے؟ تو فرمایا سب سے زیادہ محبوب عمل الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو وقت کے اوپر ادا کر۔ اس کے بعد امام کائنات نے فرمایا ثم بر الوالدین، نماز کو وقت پہ ادا کر، اگر ماں باپ زندہ ہیں ان کی خدمت کر۔ یہ اللہ کو بڑا پسندیدہ عمل ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الجہاد فی سبیل اللہ۔ فرمایا پھر تیسرا عمل جو اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے وہ ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، قتال کرنا، الہ کلمت اللہ کے لیے میدان میں ڈٹ جانا۔ یہ اللہ کے پسندیدہ عمل ہے، تو اس لیے والدین کی خدمت کیا کرو، رب راضی ہو جائے گا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی یہ حدیث تھی۔ اسی طرح اللہ کے پیغمبر نے فرمایا والدین کی خدمت کرنا بھی جہاد ہے۔ دیکھو، ایک تو والدین کی خدمت کرنا افضل عمل ہے، محبوب عمل ہے، تیسرا عمل پیغمبر نے جہاد بیان کیا ہے۔ اور اس حدیث میں صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جو والدین کی خدمت کرے سمجھے کہ وہ جہاد کر رہا ہے۔ ارے کتنا عظیم ہے وہ شخص جس کو رب نے یہ عظیم شخصیات دے دی ہیں۔ عبداللہ ابن عمر کہتے کہ ایک آدمی اللہ کے پیغمبر کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ جہاد کی اجازت دیجئے، جہاد کرنا چاہتا ہوں، میدان مقتل میں جا کر کٹنا چاہتا ہوں، دشمن کے مقابلے میں برسر پیکار ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے سوال کیا الاک ابوان، اے جہاد کے میدان میں کٹنے والے، اللہ کی رضا کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے والے، بڑا عظیم عمل ہے، لیکن میرے پاک پیغمبر نے سوال کر دیا الاک ابوان، کیا تیرے گھر پہ ماں باپ زندہ آ گئے؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر ماں بھی زندہ ہے، باپ بھی زندہ ہے۔ تو امام کائنات نے فرمایا ففیہما فجاہد، فرمایا گھر میں رہ کر ان کی خدمت کر، جہاد کا اجر پا لے گا۔ ارے وہ کتنا کٹھن مرحلہ ہوگا، جائے گا، بارڈر کراس کرے گا اور دشمن کا خوف ہوگا، دشمن کے مقابلے میں لڑ رہا ہوگا، لیکن میرے پیغمبر نے اس کو کہا کہ گھر ماں باپ کی خدمت کر، اللہ تجھے جہاد کا اجر عطا کرے گا۔ یاد رکھنا، بعض لوگ اس حدیث سے یہ مطلب لیتے ہیں کہ ماں باپ کی اجازت کے بغیر جہاد نہیں ہوتا۔ یہ حدیث یہ ثابت کر رہی ہے کہ یہ صحابی گھر سے چل کے آیا، خود کو جہاد کے لیے پیش کیا، وقت کے امیر کے سامنے آ گیا، وقت کے نبی کے سامنے آ گیا، کہا پیغمبر کٹنا چاہتا ہو، جہاد کرنا چاہتا ہو۔ اب یہ امیر کی مرضی ہے، وہ اس کو جہاد میں بھیج دے یا اس کو گھر میں رکھ دے۔ اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ اسلام لٹ رہا ہو، عزت پامان ہو رہی ہو اور قرآن کی بے حرمتی ہو، پیغمبر کے خاکے ہو، اور میں کہوں کہ میں اپنے گھر پہ بیٹھا رہوں، جہاد کا اجر ملے گا۔ جہاد کے لیے نکل، ارادہ کر، امیر کے پاس جا، وہ اجازت دے تو نکل جا، وہ واپس کر دے تو اطاعت میں، وہاں بھی تیرے لیے جہاد کا اجر ہوگا۔ والدین کی خدمت کرنا یہ جہاد کے برابر ہے، اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے یہ بھی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا والدین کی خدمت کرنا جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے جنت مل جائے، اور یارو یہ جنت تو ہمارے گھر میں ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرا پیغمبر کہہ رہا ہے۔ معاویہ بن جاہمہ اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے پیغمبر مجھے آپ مشورہ دیجئے، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ ابن ماجہ کے اندر، سنن نسائی کے اندر اور صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔
کہ یہ صحابی رسول آئے اور اللہ کے پیغمبر سے فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر مجھے مشورہ دیجئے، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں. تو اللہ کے پیغمبر نے ان سے بھی یہی سوال کیا کہ آپ کی ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا اللہ کے پیغمبر ماں تو فوت ہو گئی ہے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ماں کی بہن تیری خالہ زندہ ہے؟ کہا اللہ کے پیغمبر وہ زندہ ہے. فرمایا اس خالہ کے ساتھ ماں کے رشتے کو نبھاتے ہوئے اس کے ساتھ نیکی کر، اس کی خدمت کر، تیرا یہی جہاد ہو جائے گا. ارے کتنی عظیم ہستی ہے ماں. ماں نہیں ہے تو ماں کی بہن سے خالہ کی عزت کر، اس کے ساتھ صلہ رحمی کر، ماں کی قدر اور احترام اس کو دے. فرمایا اللہ تجھے اس جہاد کا اجر عطا کرے گا. تو محترم بھائیوں، یہ تواتر کے ساتھ جو حدیثیں میں پیش کر رہا ہوں یہ ان خوش نصیبوں کے لیے ہے جن کو رب نے ماں باپ کی نعمت سے نوازا اور وہ ان کی خدمت کر کے اللہ کی جنت حاصل کر لیں. اسی طرح اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو والدین کی خدمت نہیں کرتا، یاد رکھو، جو والدین کا گستاخ ہے، جو والدین کی خدمت نہیں کرتا، جو اپنے والدین کو اپنے لیے بوجھ سمجھتا ہے، ان کو اون ہاؤسز میں چھوڑ کے آ جاتا ہے، فرمایا اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کائنات کا سب سے زیادہ بد نصیب یہ انسان ہوگا. ارے تو کیا سمجھتا ہے؟ تو بزنس کاروبار کرنا چاہتا ہے، تو دنیا کا کامیاب ترین انسان بننا چاہتا ہے، تو راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے، رات بھر مصلے پہ گزارتا ہے، رب سے گڑا کے مانگتا ہے. تو رب سے مانگ رہا ہے، ادھر تیری ماں مصلے پہ بیٹھ کے تیرے لیے بد دعا کر رہی ہے. تجھ سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہوگا. ماں کی آواز آسمان والا فوراً سنتا ہے، ماں کا دل دکھے رب فوراً اس کی دعا سنتا ہے. اگر کائنات کا خوش نصیب انسان بننا چاہتا ہے، کائنات کا کامیاب ترین انسان بننا چاہتا ہے، تو ماں باپ کو خوش رکھ، کائنات کا سب سے قیمتی اور کامیاب انسان بنے گا. اور اگر تجھ سے تیرے ماں باپ ناراض ہیں تو میرے پیغمبر نے کہا کہ کائنات کا بد نصیب انسان یہ ہے. فرمایا راغم انفن، ایک بار نہیں کہا، ایک بار نہیں کہا، میرے پیغمبر نے 3 بار کہا راغم انفن، راغم انفن، راغم انفن. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون بد نصیب ہے جس کو ناطق وہی پیغمبر زبان نبوت سے بد نصیب قرار دے رہا ہے؟ امام کائنات نے فرمایا ناک خاک الود ہو جائے، بد نصیب انسان، ناکام ترین انسان. صحابہ نے سوال کر دیا، امام کائنات نے فرمایا من ادرک والدیہ عند الکبر ثم لم يدخل الجنہ. صحیح مسلم کی حدیث. فرمایا وہ بندہ جس کی جوانی میں ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو آ گئے اور اس کے گھر میں ماں باپ موجود تھے، اس نے اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کیا، یہ بندہ بد نصیب انسان ہوگا، بد نصیب انسان ہے. اس لیے ماں باپ کی خدمت، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ماں کی خدمت کرنے والے کو اللہ تعالی جنت میں گھر عطا کرتا ہے، جنت میں اس کو پلاٹ مل جاتا ہے، بنگلہ مل جاتا ہے. ارے ماں سے دعائیں لیا کر، ماں کی خدمت کیا کر، جنت میں اللہ بنگلہ دے گا، جنت میں اللہ گھر دے گا. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت میں گیا. اللہ کے پیغمبر جب معراج پہ گئے نا، اللہ کے پیغمبر کہتے کہ میں جنت میں گیا اور جنت کے اندر مجھے بڑی خوبصورت قرآن کی تلاوت سنائی تھی، بہت خوبصورت قرآن کی تلاوت کی آواز آئی. تو کہنے لگے، میں نے سوال کیا جبریل سے کہ یہ کون ہے، یہ کس کی آواز ہے؟ بڑی سریلی اور بڑی شاندار آواز ہے. دخلت الجنہ فسمعت فی قراءۃ فقلت من هذا قالوا حارثة بن نعمان. فرمایا اللہ کے پیغمبر کہنے لگے میں نے سوال کیا یہ کون ہے، تو آگے سے جواب آیا یہ حارثہ بن نعمان ہے. اور امام کائنات نے فرمایا لوگوں ماں کی خدمت کرو گے تو اللہ جنت میں گھر عطا کرے گا. یہ جو جنت میں بنگلہ تھا نا، جب انہوں نے کہا نا حارثہ بن نعمان ہے، تو میرے پیغمبر نے کہا کہ یہ حارثہ بن نعمان کو جنت میں جو گھر ملا ہے یہ صرف ماں کی خدمت کی بدولت ملا ہے. اس نے دنیا میں اپنی ماں کی بڑی خدمت کی ہے.
بڑی خدمت کی ہے اپنی ماں کی، اس لیے اللہ نے اس کا صلہ اس کو جنت میں گھر دے دیا ہے۔ اس لیے پتہ یہ چلا کہ ماں باپ کی خدمت، یہ بخاری کی حدیث ہے، ماں باپ کی خدمت سے جنت میں گھر ملے گا۔ امام کائنات نے فرمایا والدین سے بدسلوکی کرنا، بلکہ والدین سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا، یہ کبیرہ گناہوں سے معافی کا ذریعہ ہے۔ انسان گناہ کر لے، کبیرہ گناہ ہو جائے، اور وہ اگر اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، بڑے ادب اور احترام سے پیش آتا ہے، تو امام کائنات نے فرمایا یہ حسن سلوک کبیرہ گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ابن عمر سے کہ ایک شخص اللہ کے پیغمبر کے پاس آیا اور کہنے لگا اللہ کے پیغمبر مجھ سے کبیرہ گناہ ہو گیا ہے، اب یہ کبیرہ گناہ معاف کروانا چاہتا ہوں، کوئی راستہ بتائیں، کوئی طریقہ بتائیں۔ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ کیا تیرے پاس تیرے ماں باپ زندہ ہے، تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا اللہ کے پیغمبر ماں زندہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تیری خالہ زندہ ہے؟ اس نے کہا جی اللہ کے پیغمبر خالہ زندہ ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے اس کو بھی یہی کہا، فرمایا کہ اپنی خالہ کی خدمت کر، اس کے ساتھ نیکی کر، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تیرے کبیرہ گناہ معاف فرما دے گا۔ ماں زندہ ہوتی تو کتنا اعلیٰ ہوتا، لیکن فرمایا ماں نہیں ہے تو ماں کی بہن کی خدمت کر، اس کی وجہ سے بھی اللہ معاف کر دے گا۔ بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے معافیہ مانگ رہے ہوتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی بھی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ ناراض ہوتے ہیں۔ اگلی حدیث جو پیش کر رہا ہوں، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ لوگوں اگر تم چاہتے ہو کہ آسمان والا رب ہم سے راضی ہو جائے تو فرمایا زمین پہ اپنے ماں باپ کو راضی کر لو، وہ آسمان پہ راضی ہو جائے گا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رضا الرب تبارک و تعالی فی رضا الوالدین، فرمایا اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے، رب کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، ماں باپ کو راضی کر لے، اللہ راضی ہو جائے گا۔ ماں باپ ناراض ہوئے تو رب بھی ناراض ہو جائے گا، ماں باپ راضی ہوئے تو رب بھی راضی ہو جائے گا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا والدین کی خدمت کرنے کی وجہ سے انسان کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہو تو ماں باپ کی خدمت کرو۔ فرمایا ماں باپ کی خدمت کرنے والا شخص اللہ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ وہ غار والے 3 شخص تیز بارش کی وجہ سے، اس سے بچنے کی وجہ سے ایک غار کے اندر چلے گئے، اوپر سے بڑا پتھر آ گیا، پتھر ہٹ نہیں سکتا تھا، بے یار و مددگار تھے، بالکل مایوس ہو چکے تھے۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ یہاں پر کوئی اپنا نیک عمل اللہ کے سامنے پیش کر کے اللہ سے وسیلہ پیش کرو، اللہ مدد کرے گا۔ ان میں سے ایک شخص وہ تھا جس نے کہا اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے اپنے ماں کی خدمت کی ہے، رات بھر جاگتا رہا، اپنی ماں کے سرہانے پہ کاندھے پہ کھڑا رہا کہ کہیں میری ماں اٹھے، اس نے مجھ سے دودھ مانگا تھا، میں نے اس کو دودھ پلانا تھا، بچے بلک رہے ہیں، بچے تڑپ رہے ہیں، میں نے بچوں کو نہیں دیا، ماں کے لیے کھڑا رہا، جب تک ماں نہ پی لے بچوں کو نہیں دوں گا۔ اللہ یہ میری ماں کی خدمت تھی، یہ میری محبت تھی، یہ صلہ رحمی تھی، اگر تجھے یہ عمل قبول ہے تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ فرمایا اس کی یہ دعا کرنی تھی، اللہ کو یہ عمل قبول تھا، اللہ نے پتھر ہٹا دیا۔ تینوں اپنا اپنا عمل پیش کرتے رہے، پتھر ہٹ گیا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ ماں باپ کی خدمت کرنے والے کی دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ خدمت کر لو، دعائیں بھی قبول ہوں گی، دنیا میں بھی کامیاب بن جاؤ گے۔ والدین کی گستاخی کرنے والا اللہ کی رحمت سے بھی محروم ہے اور رب کی جنت سے بھی محروم ہے۔ اور یارو اس کو ہلکا گناہ نہ سمجھنا، یہ مت سمجھنا کہ ماں باپ کو ناراض کر لیا تو کچھ نہیں ہوگا۔ فرمایا تم ماں باپ کو ناراض کرو گے، نہ رب کی رحمت تم پہ نازل ہوگی، نہ تمہیں رب جنت میں داخل کرے گا۔ اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا
इमाम कायनात ने फरमाया सलासत ला यंजुरुल्लाहु इलैहिम यौमल क़ियामा अला कुल्लि वालिदै व मुदखिनुल खम्र वल मन्नान अताअहु। इमाम कायनात ने फरमाया 3 बंदे ऐसे हैं जिनकी तरफ क़यामत के दिन अल्लाह नजर रहमत से भी नहीं देखेगा, अल्लाह नजर रहमत से नहीं देखेगा। वो 3 बंदे कौन है? फरमाया अला कुल्लि वालिदैहि, अपने माँ बाप का गुस्ताख, माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप की गुस्ताखियां करने वाला, माँ बाप को नाराज करने वाला। फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह रहमत की नजर से इसको नहीं देखेगा। और याद रखो, जिसको रब रहमत की नजर से नहीं देखेगा वो कैसे जन्नत में जाएगा। और दूसरा शख्स कौन होगा? वह मुदहिनुल खम्र, कसरत से शराब पीने वाला। और तीसरा शख्स कौन होगा? वल मन्नान अताअहु, एहसान करके जतलाने वाला। और फरमाया कि 3 शख्स ऐसे हैं जिनको अल्लाह जन्नत में दाखिल नहीं करेगा। उनमें से भी पहला शख्स कौन है? अल-आक़ु लिवालिदैहि, फरमाया माँ बाप का नाफरमान, गुस्ताख, ऐसा बदनसीब बेटा और बेटी है कि अल्लाह इसको जन्नत में दाखिल नहीं करेगा। वह दयूस हो, फरमाया दूसरा शख्स वो है जो दयूस है। जानते हो दयूस किसको क्या कहते हैं? दयूस उस मर्द को कहते हैं जिसके घर में बेगैरती हो, उसकी बहन बेटी बीवी वो बेहयाई फहाशी ओरियानी के काम करे, बाजार की जीनत बने, उसके घर पे बेहयाई के काम हो रहे हैं और वो अपनी बहन बेटी पे कंट्रोल ना करे, उस बेगैरती को फख्र के साथ वो अपना जो है ना फख्र समझे और अपनी इज्जत का निशान समझे। बीवी को, बहन को, बेटी को बना संवार कर, बाजार की जीनत बनाकर तकब्बर और फख्र की चाल चलने वाला ये दयूस है। एक होता है बेगैरत, एक होता है उससे बड़ा बेगैरत। फरमाया ये दयूस है जो अपनी बहन बेटी से पर्दा नहीं करवाता, बेहयाई फहाशी की चाल चलने वाली बहन बेटी पे कंट्रोल नहीं करता। फरमाया अल्लाह को ऐसा बेगैरत इंसान पसंद नहीं है कि इस बेगैरत को रब जन्नत में दाखिल कर दे। और तीसरा शख्स कौन है? फरमाया वर्रजुलतो, फरमाया तीसरा वो शख्स, तीसरी वो औरत, फरमाया कि जो औरत मर्दों की मुशाबत इख्तियार करे। वर्रजुलतो, ऐसी औरत जो कहे कि मुझे मर्दों के हुकूक मिलने चाहिए, आजादी का नारा लगाने वाली, पर्दा ना करे, मर्दों के शाना बशाना चले, मर्दों की मुशाबत इख्तियार करे। फरमाया ऐसी औरत को अल्लाह जन्नत में दाखिल नहीं करेगा। इसलिए मोहतरम भाइयों, आज के खुतबा जुमा में हमने ये कुरान और हदीस से सीख पड़ा है कि माँ बाप कायनात की सबसे कीमती तरीन शख्सियात है, इनकी खिदमत करके अल्लाह से जन्नत हासिल कर लो। इमाम कायनात ने फरमाया कि तेरी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और तेरा बाप जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप खुद एक जन्नत का दरवाजा है। इन दोनों की खिदमत करके अल्लाह को राजी कर लो। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।